ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اس وقت پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس لیے آج ہم نے ایک ہمارے فرنٹ لائن ورکر، ایک ہیرو، جنہوں نے ایٹ لیسٹ کراچی میں انڈس ہاسپٹل کا نام سب نے سنا ہوگا، ان کے جو سی او ہیں ڈاکٹر عبد الباری خان، ہی از ہیئر وتھ اس ٹوڈے۔ السلام علیکم سر، ہاؤ یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ۔ سر آپ خود ہاؤ آر یو فیلنگ ابھی؟ آئی تھنک وی ڈونٹ ٹاک انف۔ آپ نے بھی ابھی کہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنی بات نہیں کرتے کہ جو انڈیویجولز ہیں ہاؤ دیر ڈوئنگ۔ تو آپ پرسنلی ہیونگ ڈیلٹ ود آل آف دس فار سو لانگ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمد للہ آئی ایم فائن۔ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی ایپیسوڈز آتے ہیں تھوڑے اس کے مطلب اس کے ڈپریشن کے، ناٹ لائک ڈپریشن بٹ بیسیکلی تو فرسٹریشن زیادہ لفظ اہم ہے، کیونکہ جس قسم کی ایک وبا ہے جو کہ بہت ایک ایسی سچویشن ہے جس میں قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جب مکس میسیجز جا رہے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، تو جو ہے نا کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی ٹریجیکٹری پتہ ہوتی ہے، تو وہ جب کچھ اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے ذرا فرسٹریشن ہوتی ہے، کیونکہ فرنٹ لائن پہ رادر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں، ایکچولی ہم فرنٹ لائن پہ نہیں ہیں۔ فرنٹ لائن پہ کمیونٹی ہے کہ جس نے اس کو فیس کرنا ہے، ہم لوگ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں۔ اگر فرنٹ لائن سکم کرے گی تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا، لوڈ جو پڑے گا وہ پڑتا ہے اس کے اوپر جو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اور اس میں پھر جب آدمی دیکھتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو اتنی تندہی سے، جان فشانی سے اور اس چیز کو لڑ رہے ہیں، ان کو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، تو جب اس قسم کی فیلنگ ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، پھر ہم لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو کام یہی ہے۔ سر آج 3 مئی کی مارننگ ہے، آپ کیا لگتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ان آر فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو جو ڈیٹا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہی ہے، تو وہ اس میں جو چاہے ڈیتھ ہوں چاہے نمبر آف کیسز ہوں، اور اگر دیکھا جائے کہ ہم وی آر ناٹ ٹیسٹنگ انف کہ جس پہ میں کوئی کامنٹ کر سکوں، کیونکہ ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ ہمیں ملتا ہے، اور اس وجہ سے ابھی ہم وی ہیو ناٹ ریچ اے پیک وی ایکسپیکٹ کہ جی 3rd week آف میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دا لیول آف جو لوگوں کے، عام عوام کے، اور جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے نا زیادہ مور عوام کے اندر جو ہے نا اب اس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا ایک وبا بہت خطرناک ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو کچھ خاص طور پر جب سوشل میڈیا نے جو امپیکٹ ڈالا ہے، میرے بس میں ہو تو سوشل میڈیا کو بند کر دو، کیونکہ جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں اسپیکولیشن، اور اس وقت میرے خیال میں اس کی مینجمنٹ ڈاکٹروں سے زیادہ عوام کو زیادہ پتہ ہے، اور اس کے اوپر اسپیکولیشن، اور ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہے نا ہر ایک اس وقت بن چکا ہے، which is very unfortunate، اور عجیب سی متس لوگ کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا عوام کے اندر کنفیوژن ہے۔ سر بند کرنا ہے تو میرے خیال سے آپ واٹس ایپ بند کر دیں، کیونکہ اصل جو رومرز پھیلتے ہیں وہ تو واٹس ایپ پہ پھیلتے ہیں۔ آپ کو بھی لوگ میسج کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بینگ ہو یو آر، آپ بھی کسی کا میسج دیکھتے ہیں تو وہ اس میں واٹس ایپ میں پورا علاج آیا ہوا ہوتا ہے کرونا کا؟ بالکل بالکل آتے ہیں، میرے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں واٹس ایپس جو ہے نا اتنے زیادہ آنے لگے ہیں، جتنے گروپس ہیں کہ مجھے اس کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں بڑے امپورٹنٹ میسیجز بھی میرے ساتھ مس ہو جاتے ہیں۔ کل ہی مجھے کسی صاحب نے فون کہا کہ میں 4 دن پہلے آپ کو ایک میسج دیا، میں نے کہا اس وقت تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے
ایس ایم ایس کر دیں، کیونکہ دن کے اندر کوئی ہزاروں اس میں آ جاتے ہیں اور ایس ایم ایس 2-3 آتے ہیں، تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ اس میں جیسے پاپ اپ آتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو. تو تو سر عجیب عجیب جی علاج آپ چل رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. اور عجیب عجیب، جی ایک تو یہ کہ کسی میں ٹی وی شو پہ تھا تو مجھ سے کوئی کہنے لگا، پوچھا سوال انہوں نے، کہا کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوری جو آ رہی ہے، امریکہ اور چائنا جو بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بھائی بات یہ ہے کہ جو کانسپریسی تھیوری جو ہے نا، جس نے کرنی ہے وہ آپس میں دیکھ لے گا. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ آ چکا ہے، اب وہ جیسے بھی شروع ہوا تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو سر آپ نے ڈیٹا کی بھی بات کی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا لیگ کرتا ہے. آئی گیٹ اٹ کہ اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم کوئی کنکلوژن ڈرا کر سکیں کہ لمیٹڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جتنی بھی لمیٹڈ ہو رہی ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ریسنٹلی سارے دنوں میں ریکارڈ نمبرز آ رہے ہیں. ہر روز دن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہی ہے، وتھ نیئرنگ 20,000 کیسز. تو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا لیگ کرتا ہے، کہ آج جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں یہ 2 ہفتے پہلے کا حال ہے یا ہفتہ پہلے کا حال ہے. تو ابھی جو 2-3 دن پہلے رمضان شروع ہونے کے بعد سے لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس کا جو اثر ہے یہ ہم 2 ہفتے بعد دیکھیں گے؟ بالکل بالکل. ہمیشہ جو ہے نا لاک ڈاؤن جو تھا اس کا امپیکٹ آپ امیڈیٹلی نہیں بتا سکتے کہ امیڈیٹلی کیا ہوا تھا، اور اس کا امپیکٹ 10 دن بعد 2 ہفتے بعد آتا ہے. اور آج بھی جو ایز آؤٹ ہوا ہے اس کا 2 ہفتے بعد آئے گا. لیکن ہم جس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہیلتھ کیئر ورکرز سے ہاسپٹلس میں جو چیزیں آ رہی ہیں، میرا مطلب یہ کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے، ایک تو مین ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک گائنی کا ہاسپٹل بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فارچونیٹلی اصل میں ہم لوگوں نے تیاری شروع کر دی تھی جنوری سے. جب چائنا میں یہ ہوا تو ہمیں پتا تھا کہ اس نے کبھی نہ کبھی پاکستان پہنچنا ہے. یہ تو فارچونیٹلی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ فارچونیٹلی یہ چائنا میں تھا کہ انہوں نے اتنا کنٹرول کر دیا. اگر چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت دنیا بہت برے حال میں ہوتی. تو جب ہم نے اس وقت تیاری شروع کر دی، اپنی ایمرجنسی میں بھی ہم نے نیگیٹو پریشر لگا دیے. ہمارا ایک اور کووڈ یونٹ بنا دیا گیا تھا. ہم نے ایمرجنسی میں اسی وقت سے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دے دیا تھا. اسی طرح ہمارے گائنی میں ہم نے ایک جو ہے نا کووڈ تھیٹر بنا دیا، اور اس کے علاوہ یونٹ بھی بنا دیا تھا کہ کچھ پتہ نہیں، جب کمیونٹی میں ہوتا ہے تو کسی کا نہیں پتا ہوتا. تو نارمل ڈلیوری کے لیے پیشنٹ آئی یا الیکٹیو سیزیرین سیکشن کے لیے پیشنٹ آئے تو وہ پازیٹیو آ گئی. اب وہ اس کی وجہ وہ فارچونیٹلی تھیٹر تھا تو ہم سنبھال سکے. اس کے بعد اب جو ہے نا کچھ 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ روز جو ہے نا الیکٹیو کام کے لیے مطلب آ رہے ہیں لوگ. سیزیرین سیکشن کے لیے آئے، اس میں سے 2-3 میں سے ایک پازیٹیو نکل آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ ایک اور جب ورکر مطلب جو عوام کسی اور مقصد کے لیے ہاسپٹل میں آتی ہے، چاہے وہ ڈلیوری کے لیے ہو یا کسی اپنے اپینڈیسائٹس کے لیے. 17 سال کی بچی آئی اور اس کو پھر کورونا پازیٹیو آیا، تو پھر لوگ عوام جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں ہم تو لائے تھے اپینڈکس کے لیے اور اسپتال نے ہم کو کورونا دے دیا. تو کورونا ہسپتال نہیں دیتا ہے، کمیونٹی سے لے کے آتے ہیں جو کہ اس کے سمٹمز نہیں آتے. اس میں زیادہ تر لوگ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو. تو میرا اب یہ ہے جیسے ایک بچہ 4-6 مہینے کا بچہ جس کو ایک ٹیومر تھا، ولمس ٹیومر جس کو کہتے ہیں، کڈنی کا ایک ٹیومر ہوتا ہے. 6 ماہ کا بچہ کوئی 10 دن پہلے آیا تھا. اس کو جب آیا تو اس کو نزلہ تھا، تو اس کو ہم نے جب ٹیسٹ کیا کووڈ کے لیے وہ نیگیٹو تھا. ان کے والدین کو ہم نے کہا ان کو لے جائیں، 1 ہفتے میں جب یہ ذرا نزلہ سیٹل ہو جائے گا تو ہم اس کا پھر آپریشن کریں گے. ہفتے بعد آیا تو ہمارا ایس او پی تھا کہ ہر پیشنٹ جو تھیٹر میں جاتا ہے اس کا جو ہے نا کووڈ ٹیسٹ کرتے تھے. جب اس کا ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آ گیا. اب وہ کیونکہ نیگیٹو تھا پہلے، عام جگہ پہ عام وارڈ میں رکھا ہوا تھا، اس کو اسٹاف نے دیکھا ہمارے، اس کے ساتھ بہت دوسرے مریض بھی تھے. اب کتنا کس کو آدمی کو سنبھال سکے جب اتنا کامن ہو جاتا ہے کمیونٹی میں. تو اس سے حساب سے ہماری جو اسپیکولیشن ہے کہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جتنے مریض ہو رہے ہیں اس سے زیادہ مریض موجود ہیں. اور اگر کہیں کم آ رہا ہے
تو مجھے پھر تھوڑا سا شک و شبہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ٹیسٹ کم کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کو وہ ہائڈ کر رہے ہیں. لیکن سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی اسپریڈ لوکل ٹرانسمیشن زیادہ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی الیکٹیو ہے تو اس وقت ہاسپٹل نہ جائیں. دیر مائٹ بی اے چانس کہ کوئی جس کو نزلہ زکام ہے وہ کرونا نہ سمجھ کے کسی اور وارڈ میں اگر چلا جائے تو اس کنٹیجن کو تو روکنا بہت مشکل ہے. تو جنرلی آپ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو کہ اس وقت اگر ضروری نہیں ہے تو ہسپتال نہ آئیں؟ بالکل. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہو بھی گئی ہے، عوام کے اندر بھی ایک چیز نظر آ گئی ہے، لوگ خود بھی اس کو کر رہے ہیں. معمولی بات کے لیے ہاسپٹل جانا، پڑھا لکھا تو آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے اور وہ جو ہے نا اوائڈ کر رہا ہے ہاسپٹل کو. میرے پاس بہت سارے فون آتے ہیں کہ جی مجھے یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ چلے جائیں ہاسپٹل. جی ہاسپٹل کے علاوہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر میں ان کو کوئی رائے دے دیتا ہوں. پھر یہ ہے کہ اب جو ہے نا کچھ معمولی چیزوں کے لیے جو ہے نا ٹیلی میڈیسن بھی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہی بہت سارا کام لوگوں نے شروع کر دیا ہے. تو یقیناً صرف ہاسپٹل ہی کی بات نہیں ہے. تو میری تو لوگوں سے التجا ہے کہ وہ غیر ضروری اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں. غیر ضروری دیکھیے لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کی میعاد بہت لمبی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے دوسرے امپیکٹس آتے ہیں. لیکن اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو اور اس کے بعد جب ایز آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی تیاری ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اسمارٹ ایز آؤٹ. اور پھر اس کے دوران جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر بہت تیاری کرتے ہیں تاکہ جب کھولیں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں. سر ابھی ایک 10 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے بعد پیک نظر آئے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے بعد پیک نظر آئے گا. تو یہ جو تھوڑا پش فارورڈ کیا آپ نے کہ پیک کب آ رہا ہے، کیا یہ اس وجہ سے کہ ابھی لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور پیک کرے گا؟ اگر ہم لاک ڈاؤن رکھتے تو مے بی تھوڑا کرو فلیٹن ہونا شروع ہو جاتا. تو ہمارا جو اپنا ٹریجیکٹری. جی میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو ڈاکٹرز کا میرا کیا ڈاکٹرز کا خیال یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے نا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جس کو ابھی کنٹینیو کرنا چاہیے تھا اس کو. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر بہت اسٹرکٹلی اگر ہم 1 مہینہ لاک ڈاؤن کر لیتے تو اس میں یہ تھا کہ 2 انکیویشن پیریڈ نکل جاتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن اگر اسٹرکٹ ہو تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم فریجائل ہے، وہ ایک دم لوڈ نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کیسز آتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا شروع میں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی پازیٹیو ہوتا بھی ہے، ایک گھر کے اندر کوئی پازیٹیو ہے تو وہ میکسیمم اپنے گھر کے 5-6 لوگوں کو افیکٹ کرے گا. اگر وہ باہر ہوگا تو 400-500 لوگوں کا افیکٹ کر سکتا ہے. تو پہلا انکیویشن پیریڈ 14 دن کا ایک ہوتا ہے. اگر کوئی پازیٹیو تھا اور اس نے پھر اس دوران اپنی فیملی میں انفیکٹ کیا لوگوں کو، تو جب 14 دن اس کے پورے ہوئے یہ کیور ہو گیا. لیکن وہ جو دوسرے ہوئے تھے ان کو 14 دن اور چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ بھی کیور ہو جائے. تو پھر اس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو کم کیسز ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس قسم کا نہیں ہو سکا. اور 14 اپریل کو جب آپ نے دیکھا، 14 اپریل تک اگر آپ دیکھیں اپنا ڈیٹا کو ریویو کریں تو اس وقت پاکستان میں کوئی 5,000 کچھ کیسز تھے. اور اس کے ساتھ اگر آپ 28-29 اپریل کو دیکھیں تو وہ 10,000 سے زیادہ ہو چکے. تو 5 دن میں ڈبل ہو گیا لاک ڈاؤن لوز کرنے سے. اب آپ دیکھیں اور اس کا امپیکٹ ابھی تک آ رہا ہے. اب آپ 20,000 پہ پہنچ چکے، تقریباً 20,000 پہ پہنچنے والے ہیں. اور وہ امپیکٹ اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے جب ایز آؤٹ کیا اور لوگوں میں انٹرمنگلنگ شروع ہوئی تو اس قسم کی. اب جو ہے نا صورتحال جو ہے نا جو اب ہیلتھ کیئر ورکرز کے اوپر آ گئی. تو اب 400 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز افیکٹ ہو چکے ہیں. 400 کا مطلب 400 نہیں ہوتا، کیونکہ 400 لوگ جب افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم کو کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے تاکہ کیونکہ ان کا ان سے ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اس سے ایک آدمی ہماری ایک نرس تھی، ان کے والد صاحب جو ہے نا تبلیغ سے واپس آئے تو ان کو بخار تھا جس کا انہوں نے نوٹس نہیں کیا، وہ پھر پازیٹیو ہوئے اور انہوں نے بتایا نہیں.
پھر جب یہاں ہاسپٹل میں آئے تو ہاسپٹل میں انہوں نے 4 5 6 لوگوں کو افیکٹ کیا. اب اس چیز کے کانٹیکٹ کو ٹریسنگ کرنے کے لیے کوئی تقریباً 75 لوگوں کو ہم کو جو پتہ لگا جن کو ہم نے ٹیسٹ کیا، اس میں سے کوئی 8 9 نکل آئے پازیٹیو. تو صرف ایک تو امپیکٹ آتا ہے آپ کی ہاسپٹل کے اوپر، آپ کو 74 ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. آئیڈیلی اصولاً آپ کے پاس ٹیلی فون کا ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ اس ڈیٹا سے نکالیں کہ اس دوران اس شخص نے کس کس کو فون کیا، پھر آپ ان سے بات کر رہے ہیں. اس سے تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ ہو سکتی ہے اگر ایک آدمی جو ہے نا ایکسپونینشیلی 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 16 16 سے 64 اس طرح یہ گرو کرتا ہے. اور اس سر کا ایک حل ٹیکنیکل صرف اور سوال صرف تھا تھوڑا سا، صرف کہ اے سمٹومیٹک اور انکیوبیشن پیریڈ تو ہے کرونا کا، کہ ہو سکتا ہے کہ 8 9 دن آپ سمٹمز نہ فیل کریں، پر جب آپ افیکٹ ہوتا ہے لیٹ سے وہ آئدر سرفیس سے ہوا ہے یا ایروسول سے ہوا ہے، اگر آپ امیجیٹ ٹیسٹ کر لیں تو وہ امیجیٹ ہی پازیٹیو آ جائے گا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا انکیوبیشن پیریڈ اس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کرونا ہو لیکن پازیٹیو شاید نہ آئے؟ دیکھو کچھ لوگوں میں ہوتا ہے اور اس میں لیکن وہ تھرو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے سمٹمز کے بغیر بھی لوگوں کو پازیٹیو رہا اور ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوئے اور وہ جی نکل گئے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ نے ٹیسٹ جو کیا تھا وہ اس کی جو کٹ تھی اس کی سینسیٹیوٹی کیا تھی، کیونکہ کٹس جو ہے نا 100 کالونی پر ایم ایل کے اوپر بھی ہوتی ہے یا 200 پہ بھی ہوتی ہے، 500 بھی 1000 پہ بھی ہوتی ہے. تو جو سب 100 والی کالونی والی جو کٹ ہے موسٹ سینسیٹیو ہوتی ہے، تو وہ جلدی پک کر لے گا. اگر دوسری کٹ سے ہوا تو وہ ذرا لیٹ پک کر لے گا. لیکن اچھا ان لوگوں میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہ جو اے سمٹومیٹک تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جب ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا گیا تو یہ لوگ جو ہے نا اپنا ان میں اینٹی باڈی ڈیولپ نہیں ہوئی یا اتنی کوانٹٹی میں ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکے، تو وہ اس کے ساتھ ایسے ہی نکل کے اپنی موت خود مر گیا وائرس ان اشخاص کے اندر. تو یہ پازیٹیوٹی یوزلی تیسرے چوتھے دن جب ایکسپوجر کے ہوتی ہے اور اس کا پیک پھر آتا ہے کہ 7ویں دن 8ویں دن، پھر ہم اس کے بعد 14ویں دن پہ یا 13ویں دن پہ ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو یوزلی نیگیٹو آ جاتا ہے. لیکن یہ اٹ کین ایکسٹینڈ ٹو 21 days also. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی پازیٹیوٹی 3 ہفتے تک بھی رہتی ہے اور ایک مطلب بہت ریئر کیسز میں 4 ہفتے تک بھی چلتی. تو اسی وجہ سے آئی تھنک سر لوگ کہتے ہیں کہ ازیوم کریں، آپ اپنی زندگی اس طرح گزاریں ازیوم کرتے ہوئے کہ آپ کو کرونا ہے. تو اس وقت ایسا ہو تو نہیں رہا. ایک بہت احمقانہ بات بھی کی جاتی ہے آن لائن کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا پاکستان میں، اس لیے کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ویسے ہی نہیں کنٹرول کر سکتے، وچ مجھے لگتا ہے کہ احمقانہ بات ہے، کیونکہ آپ جتنا میٹیگیٹ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. پر ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ پاکستان میں کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو رہی یا ٹیسٹنگ اتنی اگریسولی نہیں ہو رہی. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر آپ کے آفس میں کوئی آیا، آپ نے دیکھا کہ ان کے 75 کنیکشن ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا. اگر یہ نیشنل لیول پہ ہر جگہ نہیں ہو رہا تو سر پھر تو لاک ڈاؤن تو رہے گا نا جب تک یہ ویکسین نہیں آئے گی. پھر تو ایگزٹ اسٹریٹجی تو نہیں نظر آ رہی کوئی. دیکھیں ایک تو جو انفارچونیٹلی جو ہے نا اٹ از پینڈیمک ورلڈ اوور، تو ہر دنیا کا ہر ملک افیکٹڈ ہے، تو ہر ملک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے نا کوئی جو ہے. تو اس وجہ سے اور پھر لاجسٹکس بھی ایک ایشو بنے ہوئے ہیں. تو اصل میں آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ آرڈر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے سپلائیز نہیں آ رہی، سورس سے نہیں آ رہی. سورس نے اپنی جو اب جیسے میری N95 ماسک ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے. تو میں ان کی کمپنی کے کل کافی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کمپنی کے کنٹری ہیڈ سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ کمپنی نے سسٹم کے اندر جو سورس ہے اس نے بلاک کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو جو اس ملک نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں دے بھیجیں گے جو یہاں سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. تو وہ آپ سسٹم میں ڈال دیں، سسٹم بھی آپ کا آرڈر ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو خود ہوگا، دیکھیں ہم کو جو ہے نا اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہیے، دوسری کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہی غلطی اٹلی نے کی تھی
اور یہی غلطی یو کے نے کی تھی. ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کر لیں گے کہ سب لوگوں کو ہو جائے اور امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اور ان دونوں ملکوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. ہمارا ابھی تک جو ہے نا شروع میں کچھ ایسا تھا کہ دیٹس جو ہے نا جس تیزی سے یورپ میں اور امریکہ میں ہو رہی تھی وہاں یہاں اب ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی وجوہات ہیں. دو وجوہات ہے کیونکہ ہماری جو ہے نا پاپولیشن ینگ ہے تو اسی حساب سے اولڈر پاپولیشن کم ہے. وہاں پر اولڈر پاپولیشن زیادہ ہے اور اسی وجہ اگر دیکھیں تو زیادہ تر وہاں پر ڈیتھس جو ہے نا نرسنگ ہومز میں ہوئی ہیں یا اولڈ ہومز میں ہوئی ہیں. تو ابھی اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کیسے ویسے ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے سر آپ لاک ڈاؤن کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور اب وہ اس کی جو دوسرے سوشل امپیکٹ ہے یا اکنامیکل امپیکٹ ہے یا لوگوں کو وہ دیٹ the state has to decide ایکشن لینا ہوگا کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ بغیر یہ نہیں ہو ایسے ہو سکتا ہے. دیکھیں ایسا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ جو ہے نا لاک ڈاؤن کے بغیر جو ہے نا آپ یہ چیزیں ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اصل تو یہی ہے نا, بیلنس تو یہی ہوگا کہ یہ بھی ہو اور آپ کی وہ بھی ہے تو اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے یہ امپورٹنٹ. سر اس میں پھر لابینگ اور پاور انٹرسٹ بھی تو ہیں. اب جس طرح آپ مساجد کا کافی ڈسکس ہوتا ہے, کانگریگیشنز کا کافی ڈسکس ہوتا ہے, اس میں کوئی اکنامک انٹرسٹ تو نہیں ہے یا ملک کا مفاد تو نہیں ہے. اٹس جسٹ سرٹن انٹرسٹ جو پش کر رہے ہیں ایک سرٹن ایجنڈا. ایک اسکیم بھی آئی ہوئی ہے کہ مسجدوں کے ایس او پیز ہیں, آپ تھوڑا ڈسٹینس رکھیں, اس طرح کریں. آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی پوائنٹ ہے یا بس یہ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی؟ دیکھیں ایک تو یہ بات آپ سمجھے کہ جی جب آپ سلیکٹو لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ اس میں ایشوز آئیں گے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ کہ مجمع نہیں کرنا اور مجمع نہیں ہونا, لوگوں کو فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. یہ لفظ پتہ نہیں کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ کر دیا. سوشل ڈسٹینسنگ تو ہونی نہیں چاہیے. آپ ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں, آپس میں بات چیت کریں, آپ سب کام کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو کیپ اے فزیکل ڈسٹینسنگ. تو وہ جب آپ ایک چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ جی امپیکٹ آپ کا جو ہے نا مساجد کا کوئی اس میں اکانومی پہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں جب آپ سلیکٹو ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پھر وائرس کیا صرف مسجد میں آئے گا, اور وہ صحیح بات کرتے ہیں کہ جی جو ہے نا اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈیویجولس کو سیلف لاک ڈاؤن جب تک نہیں کرے گا تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن پاس وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو سیلف ڈسپلن, سیلف لاک ڈاؤن امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو ملک کا خیال نہیں ہے, آپ کو شہر کا خیال نہیں ہے, آپ کو محلے کا خیال نہیں ہے, اپنے گھر کا خیال کریں. دیکھیں جی آپ کے سب سے زیادہ ولنریبل جو ہے نا آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں یا آپ کے بچے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ باہر جاتے ہیں غیر ضروری طور پر مجموعوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ وائرس لے کے آتے ہیں تو آپ کے والدین جو اولڈ ایج ولنریبل ہے ان کو کوئی نہ کوئی ماربیڈیٹی ہوتی ہے, جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گیا, بلڈ پریشر, یہ جو ہے ہارٹ کی پرابلمز ہو گئی, لیور ڈیزیز ہیں, کڈنی ڈیزیز ہیں. تو یہ مور ولنریبل ہوتے ہیں, اس کو فوراً ان کو وائرس کا اٹیک ہوتا ہے. دوسرا پھر ان کے بعد ان کی سیویئرٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کے چانسز جو ہے نا ڈیتھ کے زیادہ ہوتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ جانے کے چانسز. ایک دفعہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے مریض تو 80% پیشنٹس ڈونٹ کم آؤٹ آف دا وینٹیلیٹر. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان, اکراس دا ورلڈ یہی ڈیٹا چل رہا ہے. اب وہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی باقی زندگی اس کرب میں گزارے کہ میری وجہ سے میرے والدین کو یہ ہوا اور اس کی وجہ سے ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوئی. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آئی ڈونٹ تھنک ہم اس کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر ورکرز اور ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اٹس فالنگ آن ڈیف ایئرس. اس وقت ہیلتھ کیئر مورال کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ 400 لوگ آلریڈی افیکٹڈ ہو چکے ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا کہ ڈاکٹرز خود اپنی فیملی سے مل نہیں سک رہے ہیں.
ایسی بھی کہانیاں سننے میں آئیں کہ ڈاکٹرز اپنے گھر نہیں جا رہے اوور فیئرس کے، بیکاز دے آر آپریٹنگ وداؤٹ پراپر PPE، پراپر پروٹیکشن اکوپمنٹ. ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم گھر کو نہ افیکٹ کر لیں، وہ گھر بھی نہیں جا پا رہے. تو ایک یہ بھی بہت اچھا کوٹ ہے کہ اکانومی کو تو ہم واپس لا سکتے ہیں لیکن جو لوگ مرے ہیں ان کو نہیں واپس لا سکتے. اور پاکستان میں تو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز آلریڈی اتنے لمیٹڈ فائنائٹ ریسورس ہیں. تو اس وقت آپ ان کا مورال کیسا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ڈیفینیٹلی انسان ہیں یہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور کہ جس طریقے سے یہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ اس کے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہم لوگ بھی اس چیز کے اندر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا انوائرمنٹ پروڈیوس کریں کہ جہاں پر یہ لوگ آپس میں مطلب کے لیے ریکریشن کرنا، پھر جو ہے نا مینٹل جو ہیلتھ کے لیے ہم اپنے لوگ کچھ ٹاکس بھی کرا رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیئر اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی چیز کر دی، کبھی کوئی کچھ پکا کے لے گیا، کچھ اس طریقے سے، اور ان کو ریگولر میسیجز دینا اپنے اس کے اوپر، پورٹل کے اوپر، تاکہ ان کو بیک اپ کرتے رہنا. اور وہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ آتا ہے اس چیز کا وہ لیڈرشپ پہ آتا ہے. جی لیڈرشپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، ان کے ساتھ یہ اپنا کمیونیکیشن رکھنا تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جی آپ کی لیڈرشپ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے. جب وہ لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی تندہی سے اور افیکٹولی اس میں انوالو ہیں اور گراؤنڈ آن ریالٹی میں گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، تو ان لوگوں کی جو ہے نا مورال ہائی رہتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کو سپورٹ دینا، ایک دوسرے کو کندھا دینا ہوتا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کو کریں اور ان کی مورالز کو ہائی رکھیں. تو سر جب فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز اور اتنا لڑ بھی رہے ہیں، انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس ایشو کو پولیٹیسائز بھی کیا ہے. ڈاکٹر شہباز گل جو اصل ڈاکٹر نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف بھی کچھ لکھا ہے. کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پالیٹکس سے دور رہ کر وی آل نیڈ ٹو کم ٹوگیدر؟ دیکھیں میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا اپنے وقت کا ضیاع ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں جب آپ جو اپنے جب آپ ان چیزوں پہ لگتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دو کان دیے ہیں، تو ان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں. تو اس لیے ایک اتنا بھی جو میں نے وقت لگایا ہے یہ میرے وقت کا ضیاع ہے اس چیز کے اوپر. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. صرف آپ سے میں ایک آخری ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں لاک ڈاؤن ضروری ہے یا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کچھ قوم کو میسج دینا چاہیں گے کہ کیوں ان سے ضروری ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کے باہر تو پولیس والا نہیں کھڑا کر سکتے. لوگوں میں خود ظرف آنا چاہیے، ان میں خود سمجھ آنی چاہیے. اینڈ انفارچونیٹلی جو اس وقت رومرز پھیلا رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کنسپریسی ہے، کچھ آپ کہنا چاہیں گے قوم کے لوگوں کو ایز somebody who deals with it کہ اس وقت کیا میسج دیں ان کو؟ میری جو ہے نا عام عوام سے مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ جی آپ غیر ضروری اپنے گھر سے نہ نکلیں، اور جو احتیاطیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ احتیاط کریں. اس وقت قوم کو ایک ہونا چاہیے، اس میں ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. وہ عام عوام، بزنس مین، علماء، لیڈرشپ، میڈیا، سب کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جو ہم بریکنگ نیوز دے رہے ہوں کہ لوگ مر رہے ہیں کہ جی وہ ہو گیا. اس وقت خدا را مورال ہائی کریں لوگوں کو بار بار یہ کہیں کہ جی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ہم لوگ انشاءاللہ اس وبا سے نکل جائیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلدی تمام نوع انسانی کو اس وبا سے جان چھڑائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب عید ہو تو صحیح عید ہو، ہم لوگ عید کی نماز باجماعت ادا کریں، اس وقت تک ہم اس وبا سے جان چھڑا چکے. اور ہر ایک اپنا اپنا اگر حصہ ڈالے گا تو انشاءاللہ، اور یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بہت وقت ملے گا جب ہم اختلاف بھی کریں گے، آپس میں بحث بھی کریں گے، لیکن اس وقت قوم کو ایک ہو کے کام کرنا ہے. اور پاکستانی قوم میں یہ کوئی
عجوبہ نہیں ہے. پاکستانی قوم ایک بہت اچھی ایک عجیب قوم ہے. ایسے ہم ایک نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے اس ملک کے اوپر تو یہ قوم ایک ہو جاتی ہے. آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا 2005 کے زلزلے میں، 2010 2011 کے سیلاب میں. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے قوم ایک ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس قوم اس پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا. اس لیے ہم کو بھوک سے تو ہم بچا لیں گے، لیکن کورونا کی اگر ہم نے احتیاط نہیں کی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اینڈ تھینک یو ایوری بڈی فار لسننگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.